بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان دین اور میرے نوجوان بھائیوں، گزشتہ کل کی مجلس میں درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کو شروع کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سننے کی ضرورت کیوں زیادہ ہے اور اس سلسلے کو شروع کرنے کے کیا مقاصد ہے۔ اسی سلسلے میں ایک خاص بات پھر سے عرض کرنی ہے، یاد دہانی کرانی ہے کہ ہم اس سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو عظمت کے ساتھ اتباع کی نیت سے سنیں اور اس دوران ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ بزرگوں، دوستو، ہم جب سیرت پاک کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے بھی کچھ احوال بیان کیے جاتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا اجداد کون تھے، ان کا مکے میں کیا مقام مرتبہ تھا، کعبۃ اللہ کی وہ کیا خدمات کیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ ہمیں اس وقت چونکہ مختصر سے وقت میں سیرت پاک کو سمجھنا ہے، اس لیے نہ بہت زیادہ تفصیل بیان کی جائے گی اور نہ بہت اختصار۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں واقعہ اصحاب فیل سے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پیچھے ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے تصور اور خیالات کو 1400 سال پہلے لے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس زمانے کا مکۃ المکرمہ کیسا ہوگا۔ آج جو وہاں پر جو ظاہری مکۃ المکرمہ کے اندر آج جو ساری عمارتیں ہیں، حرم ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ سوچے کہ 1400 سال پہلے کا حرم کیسا ہوگا، کعبۃ اللہ کیسا ہوگا، مکۃ المکرمہ کیسا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کے اندر ایک عجیب کشش رکھی ہے۔ آدمی کے دلوں کو، انسانوں کے دلوں کو وہ خود بخود اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ سادہ سی عمارت، اس پر ایک سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا، چاروں طرف پہاڑی سلسلہ، اور اس کے دور و نزدیک چھوٹے چھوٹے مکانات کے اندر، سادے سے گھروں کے اندر لوگ پہاڑوں پر، پہاڑوں کے دامن میں اور چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر اپنے مکانات اور محلات بنا کر آباد ہیں۔ اس کے باوجود کعبۃ اللہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا مکان ہے، ایسا گھر ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی تجلی، اللہ رب العزت کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس دور کے اندر بھی، اس زمانے میں بھی لوگ دور دور سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی زمانے کے اندر حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے، جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں،
تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے یمن کے اندر ان کا ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا، عیسائی مذہب کا ماننے والا کرسچن تھا۔ اس کے دماغ کے اندر تکبر بھرا ہوا تھا اور دل کے اندر حسد بھی تھا۔ اس نے جب کعبۃ اللہ کا چرچا سنا اور دیکھا کہ لوگ دور دور سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے جاتے ہیں، تو کیوں نہ میں یہاں صنعاء کے اندر، جو یمن کا کیپٹل ہے، جہاں کا وہ گورنر تھا، حاکم تھا، صنعاء کے اندر ایک بڑا سا کلیسا، چرچ بناؤں اور لوگوں کو اس کی زیارت کی دعوت دوں۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس نے یمن کے کیپٹل صنعاء کے اندر ایک خوبصورت چرچ بنایا، اس زمانے کے اعتبار سے تعمیر کا بہت ہی اعلیٰ نمونہ، ساری چیزیں اس کے سنوارنے کے لیے، زیب و زینت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی ساری چیزیں اس میں اس نے لگائی، اور پھر لوگوں کو اس کی زیارت اور وہاں آنے کی دعوت دینے لگا۔ چونکہ کعبۃ اللہ کی عظمت من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی تھی، خصوصی طور پر مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ کعبۃ اللہ کو بہت عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اس لیے یہ بات ان کو پسند نہیں آئی کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا گھر بنایا جائے اور لوگوں کو اس کی زیارت اور اس کے طواف کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ عرب کا ایک آدمی صنعاء پہنچا اور اس نے اس کلیسے کے اندر، اس چرچ کے اندر گندگی اور ناپاکی کر دی۔ اسی کے ساتھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی زمانے میں، اسی وقت میں، جس رات میں اس آدمی نے وہاں پر گندگی کی، وہیں پر عرب کا ایک دوسرا قافلہ آباد تھا، پڑاؤ اس نے ڈالا ہوا تھا، انہوں نے رات گزارنے کے لیے وہاں کچھ آگ جلائی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آگ کی چنگاریاں اڑی، کلیسے میں پہنچی اور پورے کلیسے اور چرچ کو جلا کر خاک کر دیا۔ یہ بات جب ابرہہ تک پہنچی تو بالکل غصے میں لال پیلا ہونے لگا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں اس کے مقابلے میں جو کعبۃ اللہ ہے، مکے کے اندر جو عربوں کا گھر ہے، اس کو میں نعوذ باللہ گرا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اس ارادے کے ساتھ وہ یمن سے، صنعاء سے نکلا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اس لشکر کے اندر کچھ ہاتھی بھی تھے، اس میں ایک خاص ہاتھی تھا جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، کتابوں میں اس کا نام محمود لکھا ہے۔ اس کو لے کر، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہاتھی تھے، بڑا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے وہ یمن سے نکلا۔ راستے میں جتنے بھی عرب قبیلے آتے تھے وہ کعبۃ اللہ کی حمایت میں، کعبۃ اللہ کو بچانے کی غرض سے اس کے لشکر کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر ہو، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قبیلہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ چنانچہ جو بھی عرب قبیلے اس کے ساتھ لڑتے تھے سب کو شکست ہوتی تھی، وہ سب کو ہراتا ہوا کہ مکے کے بہت قریب آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں آ کر اس نے پہلے تو یہ کیا کہ اپنے کچھ لوگ فوجیوں کو بھیجا، اور مکے والوں کے اونٹ مکے سے باہر وادیوں میں چرا کرتے تھے، تو وہ اونٹ وہاں سے بھگا کر اپنے قافلے میں اور لشکر میں لے آئے۔ اس کے بعد اس نے ایک اپنا دوسرا آدمی مکے بھیجا، اور اس نے چاہا کہ مکے کے جو سردار ہیں، خاص کر کعبۃ اللہ کی جو متولی ہیں، وہ اس کے پاس آئے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر منت سماجت کرے کہ جس گھر کو گرانے کے لیے تم آئے ہو اس کو نہ گراؤ، اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے۔ اس غرض سے اس نے ایک قاصد اپنا مکے میں بھیجا۔ مکے والوں نے، سارے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آگے کیا، اور اس قاصد ابرہہ کے قاصد کے ساتھ دادا عبد المطلب کو بھیجا۔ دادا عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ عبد المطلب بہت ہی خوبصورت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ جب ابرہہ کے سامنے پہنچے تو ابرہہ ان کے اکرام میں کھڑا ہو گیا۔ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ وہ
خواجہ عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے، لیکن چونکہ اس کے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، اس لیے وہ خود تخت سے اتر کر خواجہ عبد المطلب کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ خواجہ عبد المطلب نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہی کہ تمہارے آدمی ابرہہ اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ خواجہ عبد المطلب ان کے سردار ہیں، تو وہ آ کر میرے سامنے ابھی میرے پاؤں میں گر جائیں گے اور میرے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور یہاں سے واپس جانے کی درخواست کریں گے۔ لیکن اس کی توقع اور اس کے ارادے کے خلاف بات نکلی۔ خواجہ عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا کہ تمہارے فوجی اور تمہارے سپاہی ہمارے اونٹ لے آئے ہیں، وہ اونٹ ہمیں واپس کر دیے جائے۔ ان اونٹوں کے اندر خواجہ عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا، مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، یہ خیال کرتا تھا کہ تم یہاں آ کر کعبۃ اللہ سے متعلق باتیں کرو گے، تم تو اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس وقت خواجہ عبد المطلب نے جو جواب دیا تو تاریخی جواب بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کا سوال کر رہا ہوں۔ اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، اس گھر کا مالک دوسرا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابرہہ نے غرور کے مارے تکبر کے انداز میں کہا کہ آج تو میرے لشکر کے سامنے وہ جو بھی اس کا مالک ہے وہ بھی اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ کہا اس نے خواجہ عبد المطلب کے اونٹ دے دیے۔ خواجہ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر مکے پہنچے اور ان اونٹوں کو انہوں نے اللہ کی نظر کر دیا، کعبۃ اللہ کے سامنے ہدیہ کر دیا، اور مکے والوں سے یہ کہا کہ چونکہ لشکر بہت بڑا ہے، ان کے مقابلے کے ہم میں طاقت نہیں ہے، تو سارے لوگ مکے کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں، جو وادیاں ہیں، جنگلات ہیں، اس میں چلے جائیں اور وہاں سے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق سارے لوگ پہاڑوں کے اندر، وادیوں کے اندر چلے گئے۔ خواجہ عبد المطلب کچھ لوگوں کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ، اس گھر کا مالک تو ہی ہے، تو ہی اس کے لشکر سے حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے خواجہ عبد المطلب بھی اپنے لوگوں کے ساتھ وادیوں میں چلے گئے۔ دوسرے دن ابرہہ نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ سب سے آگے جو ہاتھی تھا محمود، وہ لشکر کے آگے تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس ہاتھی کو مکے کی طرف، کعبے کی طرف آگے بڑھاتے تھے تو ایک قدم بھی نہ چلتا بلکہ بیٹھ جاتا تھا۔ لوگ اس کو بہت مارتے تھے، حتیٰ کہ برچھے سے، نیزوں سے اس کو مارا جاتا، پھر بھی وہ نہ اٹھتا، اور جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو فوراً بھاگنے لگتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا کیا گیا، لیکن ہاتھی ایک قدم بھی کعبے کی طرف نہیں بڑھا۔ یہی ماجرا ہو رہا تھا، یہی حال چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سمندر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی پرندوں کا ایک جھنڈ، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک جھنڈ آیا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کا کلر اور رنگ گرین اور یلو دونوں ملا کر بنایا گیا ہو، اس طرح کے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی بہت بڑی جماعت اور جھنڈ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے سمندر کی طرف سے لشکر کے اوپر آیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور ایسی کنکریاں تھیں کہ جب وہ اوپر سے پرندے چھوڑتے تھے تو گولی اور بندوق سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ ہاتھیوں کو چیر کر، انسانوں کو چیر کر زمین میں گھس جاتی تھی، اور اس کے اندر ایک ایسا زہریلا مادہ تھا کہ جس کی وجہ سے پورا بدن سڑ جاتا تھا، گل جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ پرندے آئے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں کیا ہے۔ پورا ایک گول اور ٹکڑیاں آئی، اور اس پرندوں کے جھنڈ نے سارے لشکر کو تباہ کر دیا،
بہت سارے لوگ بلکہ اکثر وہیں پر مر گئے، اور کچھ جو بچ گئے ہیں کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے، تو وہ اس گولی کے اثر سے، زہر کے اثر سے اور بھی زیادہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ حتیٰ کہ ابرہہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی طرح وہ بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہوا، اس کے لوگ اس کو اٹھا کر یمن لے گئے، صنعاء لے گئے، لیکن چونکہ گولیاں اس کو لگی تھی، وہ کنکریاں لگی تھی، جو اس کے زہر سے، اس کے اثر سے اس کا پورا بدن سڑ گیا، اس کے بدن کے جسم کے اعضاء گل کر سڑ کر جسم سے الگ ہو گئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کا دل پھٹ گیا اور وہ بری موت مرا۔ تو یہ ہے واقعہ اصحاب فیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے واقعہ ہوا، جس کو سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت میں اس کی تفصیل مختصر بیان کی گئی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے اب کیا سبق ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کی، اپنے نبی کی اور اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرا لے، اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ دیکھیے اس واقعے کے اندر ایک طرف ابرہہ کا بڑا سا لشکر ہے، ہاتھی اس میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں پرندوں کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جماعت بھیجی اور سارے لشکر کو تباہ کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اگر ہم سے دین کا کوئی بھی کام ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سے دین کی کوئی خدمت لے رہے ہیں، تو اس پر ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑائی ہمارے دلوں میں نہ آئے، بلکہ اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ کریم آقا ہم سے اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی، بے ادبی کرنے سے یہی انجام ہوتا ہے، یعنی بے ادبی کا انجام برا ہوتا ہے۔ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، وہ چیز جس سے اللہ کی ذات یاد آئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شعائر اللہ میں جیسے کعبۃ اللہ ہے، ایسے رسول اللہ بھی شعائر میں سے ہے۔ اسی طرح نماز یہ بھی شعائر میں سے ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں یہ جو اسلامی لباس ہے، مساجد ہے، داڑھیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کی نشانی اور علامت میں سے ہے۔ قرآن کریم یہ شعائر اللہ، اللہ کا کلام ہے، نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اسی طرح جن چیزوں کا تعلق دین اسلام سے ہے، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان کا ادب و احترام کریں، قرآن کریم کا ادب کریں، سیرت پاک کا ادب کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، داڑھی کا ہم ادب و احترام کریں، علماء کرام کا ادب کریں، مساجد، مکاتب، خانقاہوں کا ادب و احترام کریں، اور ان کی بے حرمتی ہم سے کبھی نہ ہو، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے کسی عمل سے۔ یہ اس واقعے کا خاص پہلو ہے۔ یہ دو باتیں ہمیں اس سے پتہ چلی کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنی کمزور مخلوق سے بھی اپنے دین کی حفاظت کروا لیتے ہیں۔ اس سے اگر ہم سے دین کی خدمت ہو رہی ہے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ہمیشہ شاعر اللہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کی کبھی بے ادبی، گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت بٹھا دے، اور اللہ رب العزت شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بے حرمتی اور بے ادبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم
وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفر